انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کا دن شمسی اعتبار سے نئے سال کا آغاز 2021 آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا زندگی کا 1 سال اور دنیا والوں سے کٹ کر قبر والوں کے قریب ہو گیا ہے۔ یہ جو سال ہے بعض لوگوں میں مشہور ہے جی یہ سال تو اسلامی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں میں یہ دونوں سال معتبر ہیں، یہ شمسی سال ہے، دوسرا قمری ہے۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا تعلق شمسی سال کے اعتبار سے ہے۔ اسلام میں جو عبادات کا تعین کیا جاتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور ایام کا جو تعین کیا جاتا ہے دنوں کا وہ چاند کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارا مسلمانوں کا سال تو چاند کا وہ ہو چکا ہے، بھئی یہ سال بھی مسلمانوں کا ہی ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ نمازوں کے جو اوقات متعین کیے جاتے ہیں وہ سورج کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں، چاند کے اعتبار سے نہیں۔ صبح صادق کے بعد طلوع فجر جب ہو جائے تو سورج نکلتا ہے، فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، ظہر کی نماز، ساری نمازیں عشاء تک نمازوں کے اوقات کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ شمسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی دوسری اہم عبادت روزہ، اور روزے کے اوقات کا تعین جو کیا جاتا ہے وہ بھی شمسی اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت سارا سورج کا ہے۔ شمسی اعتبار سے وقت متعین ہوتا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو گیا، اب روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہو گیا، جا کے سورج غروب ہو گیا، روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کی تیسری اہم عبادت حج کو دیکھیں۔ حج کے اوقات بھی شمسی اعتبار سے کیے جاتے ہیں کہ جی آج کے دن صبح 8 بجے سے لے کر طلوع آفتاب کے بعد سے آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آدمی نے مینا کی طرف جانا ہے، اور پھر عرفات کی طرف جانا ہے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ ہمارے جتنے بھی اوقات کا تعین ہے یہ شمسی اعتبار سے ہے، اور جتنے بھی ایام کا تعین ہے، جتنے بھی مہینوں کا تعین ہے وہ قمری اعتبار سے ہے کہ یہ جی اتنے دن حج کے ہیں، آج 24واں روزہ ہے، آج 25واں روزہ ہے، آج 3را روزہ ہے۔ یہ تعین دنوں کے اعتبار سے جو ہوتی ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چاند کے مہینے بھی مسلمانوں کے ہیں اور شمسی حساب بھی مسلمانوں کا ہی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جی یہ عیسائیوں کا مہینہ ہے یا یہ کافروں کا، نہیں، شمسی اور قمری دونوں مہینے مسلمانوں کے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ شمسی مہینوں کے ہر 3 سال کے بعد قمری مہینہ 1 مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ شمسی مہینوں میں 29، 30، 31 کی تاریخیں تک پائی جاتی ہیں، 28
اسلامی اور قمری مہینے جو ہیں وہ 29 اور 30 کے درمیان گھومتے ہیں بس. تو اس اعتبار سے ہر 3 سال کے بعد قمری مہینہ 1 مہینہ پیچھے جاتا ہے، اور جب 33 سال گزر جاتے ہیں تو قمری 1 سال پیچھے پورا آتا ہے. یعنی اس کے 33 سال ہوتے ہیں تو اس کے 32 سال ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے زکوٰۃ کے لیے فقہا نے لکھا کہ قمری مہینے کا اعتبار کرے، ورنہ 1 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. زکوٰۃ میں مہینوں کا تعین میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ فلاں مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے. یہ مہینوں اور ایام کا تعین چونکہ قمری مہینوں سے ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے لیے قمری مہینوں کا تعین کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر 33 سال کے بعد قمری مہینہ، قمری سال 1 سال پیچھے آ جاتا ہے. شمسی 33 ہے تو وہ 32 ہے، شمسی اگر 34 ہے تو وہ 33 ہے. تو اگر زکوٰۃ کے لیے جنوری فروری ان دنوں کا اعتبار کریں گے تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ صاحب نصاب سے نکل جائے گی جو اس کے اوپر قرض ہے. باقی ہر اعتبار سے شمسی مہینہ قمری مہینہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے مہینے ہیں. بہرحال میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس تھوڑی سی تمہید کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی تھی اس زندگی کے سالوں میں سے 1 سال اور ہمارا کم ہو گیا، اور 2021 میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. یہ مہینوں کا آنا اور جانا، دنوں کا آنا اور جانا، گھنٹوں کا آنا اور جانا، منٹوں اور سیکنڈوں کا آنا اور جانا، پھر سالوں کا آنا اور نئے سال کا آنا، پرانے کا جانا، یہ ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے انسان، جیسے دنیا میں منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، مہینے، ایام اور سال یہ ٹک کے رہے نہیں ہیں، 2020 کو دنیا میں ٹھہراؤ نہیں تھا، تو اے انسان تجھے بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. جیسے یہ مہینے چلے گئے، یہ سال چلے گئے، ان کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کسی انسان کو اس دنیا میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اب نئے سال میں مسلمانوں کو سوچنا یہ ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے سال پر رات کو کتنا توبہ اور استغفار کیا. اس کی خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ 12 بجے کے بعد پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیں، دعوتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی نیا سال آ گیا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے کام ایسے کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، کتنے کام ایسے کیے ہیں جو ہم نے غفلت میں زندگی گزاری. اور میں نے کل عصر میں عرض کیا تھا، فجر میں طلوع صادق کے بعد جب صبح صادق ہو جاتی ہے، اس سے لے کر غروب آفتاب تک ہر روز ملک الموت ہر انسان کی طرف 5 مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو بھی آج بھی دیکھا ہے اور آج تک دیکھتا چلا آ رہا ہے. 2020 میں بھی اس نے ہمیں دیکھ لیا، اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا تھا، آپ کو دیکھ لیا، جب اٹھانے کا حکم آئے گا تو پھر دیکھوں گا نہیں، ساتھ لے کر چلا جاؤں گا. اور یہ وقت ہم نے اپنوں کو کندھے دے کر قبروں میں پہنچا دیا. بہت سارے انسان وہ ہیں جو رات کو سورج کا غروب دیکھنا ان کو نصیب ہوتا ہے، لیکن دن کو سورج کا طلوع دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور اعلان ہو جاتا ہے فلاں رضا الہی سے فوت ہو گیا. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صبح کا طلوع دیکھا ہوتا ہے اور رات کا غروب دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا. 2021 کا نیا سال اللہ سب کو مبارک کرے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ میرے دوستو 2020 میں ہم نے کتنی غفلت سے زندگی گزاری ہے. کیا ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جو ہم گزار رہے ہیں اس وقت؟ جیسی زندگی ہماری چل رہی ہے، کیا ایسی زندگی، اپنے رسومات کی غفلت ہم برداشت نہیں کرتے؟ مجھ سے ہمارے ایک ساتھی خفا تھے ایک بات پر، ہمیں علم نہیں تھا کہ میں ان کے کسی قریبی کی فوتگی کے جنازے پہ نہیں گیا. مجھے اس کا گلہ پہنچا.
میں نے کہا آپ کا گلہ برحق انشاءاللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں پھر بھی آ جاؤں گا دعا کے لیے، لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں بھائی، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ارد گرد میں، آپ کے اپنے گھر میں کتنے ایسے ہوں گے جن سے فرض نماز چھوٹتی ہے، آپ نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ فرض کفایہ پر آپ نے ناراضگی کا اظہار تو کر دیا، لیکن فرض عین جس کے چھوٹنے پر نحوست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میری ضرورتیں صحابہ کی ضرورتیں جائز درجے میں تھی، میری جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسے سوال کرنے والوں کو مختلف جوابات دیے۔ کسی کو کہا آپ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، کسی کو کہا کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر مختص کر دیں، اور اس صاحب کو کہا اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دیں۔ اب گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، کمزوری ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کا پردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس زمانے میں مین گیٹ بڑے تو ہوتے نہیں تھے، ایک پردہ لٹکا دے، پردہ لٹکا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو جو چیز لاتا ہوں اس میں اللہ نے اتنی برکت دی ہوتی ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو نسخہ بتایا اس کے بعد میرے حالات تو تبدیل ہو گئے، مگر اس نسخے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے گھر پہ پردہ کرایا کیوں آپ نے کہ پردہ لٹکا دے۔ اور میں تیرے گھر کے سامنے سے روز ایک آدمی گزرتا ہے، اس کی نظر تیرے گھر پہ پڑتی ہے، وہ بے نمازی ہے، اس کی بے نمازی کی نحوست تیرے گھر میں پڑ جاتی ہے۔ جس گھر پہ باہر کے بے نمازیوں کی نظر پڑ جائے تو نحوست کا یہ عالم ہے، اس گھر کے اندر 5 افراد ہیں نماز نہیں پڑھتے، باپ بے شک نماز پڑھتا ہے، بوڑھی ماں بے شک نماز پڑھتی ہے، جوان بیٹے سوئے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی رسومات پر ہمارے گلے شکوے جاری رہے، لیکن نماز کو چھوڑ دینے والا عمل، ایک بے نمازی کا اثر 40 دروازوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، جس کا اثر 40 دروازوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیں جس گھر میں 4-5 بے نمازی ہوں اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ آج اگر کسی آدمی کے والد صاحب فوت ہو جائے، والدہ صاحبہ فوت ہو جائے، جمعے کی نماز پڑھ کر ہم ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے دیں، کیسے آنا ہوا؟ تعزیت کے لیے آئے ہیں، انصاف سے بتائیں وہ خوش ہوگا یا دکھی ہوگا؟ خوش ہوگا، یہ میرے والد کی تعزیت کے لیے آ گئے، اللہ جی اس کی مغفرت فرما دے، اللہ آپ کو صبر جمیل نصیب فرما دے، وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن آج جس شخص نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، اس کے دروازے پہ جا کے دستک دے دیں اور کہیں ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، وہ کہے مولوی صاحب دماغ تو آپ کا ٹھیک ہے، میرے گھر میں کون فوت ہوا ہے؟ میں اور آپ آگے سے کہیں آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، آپ کے بچے فوت ہو گئے ہیں، آپ کے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، آپ کا سارا گھر تباہ ہو گیا ہے، مولوی صاحب دماغ خراب ہے، یہ آپ کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یہ تیری نظر کا دھوکہ ہے میرے دوست۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، سمجھو اس کے گھر بار بیوی بچے سب کچھ جل کر ختم ہو گئے، وہ تنے تنہا رہ گیا ہے۔ ایک آدمی کے فوت ہونے پر تعزیت قبول کرتے ہیں، ایک نماز کے چھوڑنے پر سب سے زیادہ تعزیت کا مستحق تو وہ ہے جس کے لیے خبر میرے نبی نے دی ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں ایک آدمی کمانے والا ہے، 10 افراد کھانے والے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں 10 کے 10 کم کمانے والے ہیں۔ پنجاب کی طرف جائیں تو وہ جانور بھی بغیر کمائی کے نہیں کھاتا، اس سے بھی کام کرواتے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہماری غفلت سے گزر رہی ہے۔ 10 کمانے والے، اس مجمع میں ایک آدمی ایسا بتا دے کھڑے ہو کر جس کے بیٹے 20 ہوں، جس کے بچے 20 ہوں اور اس کو اکیلے کو کمانا پڑے تو کتنا مشکل ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے بیٹیاں چھوڑے اس کے صرف بیٹے کتنے تھے معلوم ہے؟ 100 اس کا بیٹا تھا۔
صحابہ میں یہ وہ صاحب ہیں جن کے 100 بیٹے تھے. اگر 100 بیٹوں کو آدمی سالن نہ دے, صرف روزانہ ایک روٹی ہی دے دے, تو جا کے مدرسے والوں سے پوچھو 100 طالب علموں کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے, لیکن اس کے گھر میں سب برکت سے کھا رہے ہیں. زندگی غفلت سے نکلی ہوئی ہے, اللہ کی فرمان برداری پر ہے. یاد رکھیں دوستوں, بات اسی نقطے پہ آ کے ختم ہوگی. ہم لاکھ کمائیں, کروڑ کمائیں, اگر زندگی نافرمانی اور غفلت کی گزر رہی ہے, اللہ اس کے اندر سے برکت کو نکال کر ایسے ختم کر دیتے ہیں کہ وہ پیسے اور کوڑی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اور وہاں برکتوں والی زندگی کیوں تھی کہ غفلتوں سے وہ پاک تھے. اپنے ہر روز کے اعتبار سے ہم تو سال کا محاسبہ کر رہے ہیں. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ جب رات ہوتی تھی اپنے بستر پہ جاتے, دن بھر کاغذ قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. زندگی گزارنے والے یوں تھے. میں نے پھر عرض کیا, بارہا یہ کہتا ہوں, یہ نصیحتیں میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے نفس کو کر رہا ہوں, اس کے بعد ہر آدمی خود سوچ لے. میں یہ بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری زندگی اتنی پاکیزہ ہے. ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اللہ کرے کہ قبر کے اندھیرے گھڑے میں اترنے سے پہلے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ قبر میں اتارنے کے بعد جتنا بھی افسوس کریں, افسوس کا زمانہ ختم ہو جائے گا. ہم تو سال بھر کے محاسبے کی بات کر رہے ہیں. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ صبح کاغذ قلم جیب میں رکھتے ہیں اور کچھ اشارہ کرتے جاتے ہیں. جب رات ہوتی تھی تو بیٹھ کے سوچتے تھے کتنی باتیں میں نے ضرورت کی ہیں اور کتنی باتیں غیر ضروری کی ہیں. ضرورت کی باتوں پر ٹک کر کے غیر ضروری باتوں پر رو کے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے, اور ان کی غیر ضروری باتیں بھی ہماری ضرورت کی باتوں سے بہتر تھی. یہ غیر ضروری میں وہ کوئی گالیاں نہیں دیتے تھے. ایسے ہی میں نے اپنی زبان کیوں چلائی. میرے دوستو, وقت برف کی طرف پگھل رہا ہے. کتنوں کو ہم کندھا دے کر قبروں میں اتار چکے ہیں. جب ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے گا تو اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. 1 سال ہماری زندگی سے نکل کر ہم 1 سال قبر والوں کے قریب ہوتے چلے گئے. دنیا والوں سے, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات دور ہوتے جا رہے ہیں. اور روزانہ ہم مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں. ہارون الرشید کا بیٹا یہی کہتا تھا, تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات. مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں. ان قریب یہ رونا دھونا یہ میرے اوپر بھی کیا جائے گا. کامیاب اور خوش نصیب شخص وہ ہے جو اپنے گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کرے اور آئندہ کی آنے والی زندگی کو عزم کریں, عزم کہ یا اللہ 2020 کی غلطیوں کی ہم معافی مانگتے ہیں سچے دل سے, اور آئندہ کے لیے زندگی کو ویسے گزارنے کی کوشش کریں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں, جیسے اس کا نبی چاہتے ہیں. کامیاب ترین زندگی وہ ہے. اور میرے دوستو, قیامت کے دن ہماری غفلتوں کے اوپر گواہ کوئی اور نہیں آئے گا کہ جس کو ہم ٹھکرا سکیں. عموماً انسان غفلت کی زندگی میں گناہ کر جاتا ہے, نافرمانی کر جاتا ہے, اور ذہن میں ایک بات ہوتی ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے یہ کام کرتے ہوئے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی میں نے پیچھے کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا کہ جو مجھے پہچان سکے. یہ سب سے بڑی نادانی ہے کہ جی ہمارے گناہ کرتے وقت, نافرمانی کرتے وقت, ظلم کرتے وقت, کسی کا حق کھاتے وقت, کسی کو غلط نگاہ سے دیکھتے وقت ہمیں کسی نے نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں جب تو فلاں کام کر رہا تھا
اور یہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے آدم کی اولاد، جب تو کسی بند کمرے میں کسی نافرمانی کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور تو مخلوق سے اتنا ڈرتا ہے کہ دروازوں کو کنڈیاں لگاتا ہے اور دروازوں اور کھڑکیوں کے پردے ڈال دیتا ہے، اب تجھے 100% یقین ہے یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، اتنے میں ایک ہلکی سی ہوا چلتی ہے، تو ہوا تو سوراخوں سے بھی آتی ہے، اس ہوا کے چلنے سے تیرے کمرے کے پردے ہلنے لگ جاتے ہیں، تو فوراً ڈر کے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، شاید کوئی آ گیا، حالانکہ تجھے معلوم ہے تو نے کنڈیاں لگائی، لیکن اچانک ایسا ہونے پر ایک جھٹکا لگتا ہے، پردے ہل گئے، کہیں پہ بچہ نہ آیا ہو، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ فرمایا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کہیں میرا بچہ نہ دیکھ رہا ہو، یہ کہہ کر تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر فرمایا اے آدم کی اولاد، کیا تیری نظر میں میری اتنی بھی حیثیت نہیں جتنے تیرے چھوٹے بچے کی؟ کیا تیری نظر میں میری اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی تیرے خلیل کی، دوست کی ہے؟ کیا تیرے نظر میں میری اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی تیرے بھائی کی ہے؟ انسان عموماً گناہ کرتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ قاتل قتل کر کے کہتا ہے میں نے قتل کے سارے سراغ مٹا دیے ہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو کہہ رہا تھا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اس وقت میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، علماء بھی دین والے، شاگرد بھی دین والے، اب میرے جیسے گناہگار کے شاگرد ہوں گے تو وہ مجھ سے کیا سیکھیں گے؟ پہلے زمانے میں استاد شاگرد کا امتحان یوں لیتے تھے، ایک ایک طالب علم کے ہاتھ ایک ایک مرغی پکڑا دی اور ایک ایک چھری پکڑا دی کہ اس کو وہاں ذبح کر کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ایک طالب علم گیا کسی کھو میں جا کر ذبح کیا، دوسرا گیا کسی دیوار کی اوٹ میں ذبح کیا، تیسرا گیا کسی ایسی جگہ چھپ کے ذبح کیا، چوتھے کو دیکھا گھوم گھوم کے شام کو استاد کے پاس آیا، ہر ایک نے ذبح شدہ مرغی استاد کے آگے رکھ دی۔ استاد جی وہاں ذبح کیا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، استاد جی فلاں کھو میں کیا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے اپنی کارگزاری سنائی۔ چوتھے کو دیکھا زندہ مرغی چھری ہاتھ میں، کہا بیٹا تو نے؟ کہا استاد جی آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں نے بڑی کوشش کی مگر خدا کی نظروں سے بچ نہ سکا، جہاں گیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، جدھر میں گیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کس حال میں ذبح کروں؟ استاد نے کہا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جدھر جاتا ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ جب یہ بات دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر غفلت اس کو گھیر، اسی کو قرآن کریم نے ترجمہ کیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ أَوْ يَعْمَلْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، جو آدمی گناہ کرتا ہے جہالت میں، حالانکہ گناہ کرنے والے کو تو پتہ ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر جہالت کس کا معنی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جہالت کا معنی اس وقت غفلت کا طاری ہو جانا کہ کسی نے نہیں دیکھا، یہ تو معلوم ہے گناہ ہے، مگر غفلت اس قدر اس کے اوپر طاری ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھ جاتا ہے، اور گناہ کے 5-10 منٹ کی لذت کروڑوں سال کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کروڑوں سال کی زندگی کو، جب آدمی کو یہ استحضار ہو کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے تو پھر وہ گناہ کبھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ جنگل میں چلے گئے، تو جنگل میں جو چرواہا تھا، اب مصر کے جنگلات میں چرواہا کس کو بنایا؟ ضمناً یہ بات بھی عرض کروں، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اے عمر میں نے سنا ہے تو نے مصر کے جنگلات میں ایک غلام کے بیٹے کو وہاں کا والی بنایا ہے، چرواہا وہاں کا نگران، مصر کے جنگلات کو تو نے غلام کے بیٹے حوالے کیا ہے؟ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، اس سے زیادہ اور بہترین قرآن پڑھنے والا یہاں اور کوئی نہیں۔ اس زمانے میں عہدے ملتے تھے قرآن پڑھنے والوں کو، اس زمانے میں عہدے ملتے تھے علم والوں کو، اور اب کہتے ہیں مولوی کا مسجد کے علاوہ اسمبلی میں کیا کام ہے؟ اب مولوی اسمبلی میں کیا کرتا ہے؟ مولوی مسجد میں اچھا لگتا ہے، لوٹے لیٹرین میں اچھے لگتے ہیں،
ان کا اسمبلی میں کیا کام ہے؟ یہ بات بھی ضمن عرض کرتا جاؤں، خدا کی قسم یہ دیندار طبقہ نہ ہو تو نہ جانے ہمیں ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھنے نہ دے۔ یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، دیندار طبقہ بھلے جتنا کمزور ہو لیکن اس سے میری اور آپ کی بیٹی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی۔ وہ اتنا اس میں خوف خدا ہوگا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ بڑے مزے سے کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں چھوڑ دیں تاکہ تم مسجدوں میں اذانوں پر بھی پابندی۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی بے شمار کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، مولانا مفتی محمود، شاہ احمد نورانی، غلام غوث ہزاروی، سبحان اللہ، یہ چند ایک افراد اسمبلی میں گئے تھے، آج تک قادیانی سر پیٹتے پھر رہے ہیں۔ مولوی آ گیا تو مسئلہ کیا بنا دیا؟ غلام مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب یہ نمازیں سنیں، پہلے 50 فرض تھی۔ کہتے جی کس نے کم کروائیں؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام کے بار بار درخواست کرنے پر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے کم کرتے کرتے 5 کر دیا۔ تو اس وقت بھٹو نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی، چھوڑ دیتا 50 نمازیں پوری ہوتی تاکہ مولوی مسجد سے باہر ہی نہ نکلتا، اسمبلی میں نہ آتا، یہ اس کا سارا وقت مسجد میں ہی گزرتا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگلات میں چلے گئے دورے پر۔ اب چرواہا نہیں جانتا مدینے سے امیر المومنین یہ ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے چرواہے سے کہا یہ بکرا ہمیں دے دو، ہم کھائیں گے۔ جب اوپر نظام ٹھیک ہو نا، حاکم صحیح ہو، پھر رعایا اپنے حاکم جیسے فرمان بردار ہوتے ہیں۔ ہمارے حاکم نے پہلے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا جب ٹیکس لے شروع کر دیں، بجلی کے بل بڑھنے شروع ہو جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں، سمجھو حاکم چور ہے۔ بولو سمجھو حاکم ہم نے نہیں کہا، حاکم نے خود کہا تھا۔ اور لیکن قصور حاکم کا بھی نہیں۔ اتنی سی بات عرض کروں، ہم چاہتے ہیں نا عمر جیسا حاکم ملے تو ہمیں ابو ہریرہ جیسی رعایا بننا پڑے گا، ہم بھی صحیح ہو جائیں۔ حضرت عمر چلے گئے، فرمایا یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم کھائیں گے۔ اس نے کہا میں بیچ نہیں سکتا، یہ بیت المال کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں ملازم ہوں اس پر۔ امیر المومنین کی اجازت نہیں ہے بیچنے کی۔ کہا اپنے امیر المومنین کو کہہ دینا کہ بیٹا کھا گیا، روز ایسا ہوتا رہتا ہے، اور پھر تمہارا امیر المومنین کدھر مدینے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس چرواہے نے، جب اللہ ہر وقت مستحضر ہونا آدمی کو، پھر گناہ جنگلوں میں بھی نہیں ہوتا، تو اس نے کہا میں اپنے امیر کو تو کہہ دوں گا، بے شک یہاں امیر تو نہیں ہے، لیکن ایک سوال کا جواب آپ دے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ جنگل کے چرواہے کا ایمان ہے، جو جنگل کے اندر رہتے ہوئے وہ بکری کا سودا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان میں یہ بات پیدا ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، اور یہ خوف جب ختم ہو، تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، کہتے ایک سنارے کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اس کو ہار بنانے کو سونا دو تو وہ ملاوٹ کرتا ہے۔ 22 کیرٹ کا سونا یہ کہتا ہے، لیکن اندر 2-3 کیرٹ سونا ہوتا ہے، باقی سارا پیتل ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میری حکومت میں ایسا آدمی بھی موجود ہے جو اتنی زیادتی کرتا ہے، بلا کے لاؤ اس کو۔ بلا کے لایا، بادشاہ نے ایک کمرے میں بند کیا اور سونا دیا اس کو خالص، کہا میری بیٹی کی شادی ہے، ادھر ہی بیٹھ کے تو نے ہار بنانا ہے، میں دیکھتا ہوں ملاوٹ کیسے کرتا ہے۔ جتنا روز بنایا بس چھوڑ کے گھر چلے جانا، پھر اگلے دن آ کے اس سے آگے کام کرنا۔ باہر چوکیدار تعینات کیے کہ اس کو دیکھنا ملاوٹ کرنے، آئے تو بھی تلاشی کرنا، جائے تو بھی تلاشی کرنا۔ نقشہ دیا ایسا ہار بناؤ۔ اب وہ سونے کا ہار بنایا، روزانہ گھر سے آتا ہے، تلاشی کرتے ہیں ساتھ کچھ لے کر تو نہیں ہے، نہیں جی۔ پھر اندر خالص سونے کے ہار پہ کام کر کے ہار تیار ہوا۔ بیوی کو کہا کہ کل دودھ کا یہ گڑا لے کر بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن بادشاہ کو کہا بادشاہ صاحب آپ کا ہار مکمل ہو گیا، صرف اس کو دودھ میں ایک بار دھونا ہے۔ نیچے سے آواز آنی شروع ہو گئی، دودھ والی دودھ والی۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ بھائی دودھ والی کو۔ دودھ والی نے لا کر مٹکا رکھ دیا۔ اب دیکھے سونے کا ہار اٹھایا اور کیا کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قرآن ہاتھ رکھ میں جھوٹ بولتے ہیں، قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، جی آپ کے قرآن کی آیت نمبر 11 کے مطابق آپ پر جادو ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہار اندر ڈال دیا، 2 کے ہار نکال کے لے جاؤ بھائی بکیا مٹکے کا دودھ، عورت لے کر چلی گئی، اس کو پیسے دیے دودھ کے۔ بادشاہ نے کہا بڑا سنا تھا تو ملاوٹ کرتا ہے، کرتا نا تو ملاوٹ۔ جاتے جاتے سنارے نے کہا بادشاہ صاحب کسی سونار کو چیک کرا دینا شادی سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ سسرالی بیٹی کو مارے پیتل لے کر آئی ہو، کسی سونار کو چیک کرا دینا۔ شام کو سونار کے پاس گئے تو سونار نے کہا اس باقی سونے کے ہاروں میں تو 1-2 کیرٹ سونا ہوتا تھا، اس میں وہ بھی نہیں، سارا کا سارا پیتل ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس کو بلایا، کہا تیرا جرم معاف، سزا نہیں دوں گا، یہ بتاؤ کہ یہ دھوکہ تو نے کیا کیسے؟ کہا روزانہ آپ نے میری تلاشی لینی شروع کی نا، جب میری بے ایمانی کو چیلنج کیا آپ نے، جب میری بے ایمانی کو چیلنج کیا، میں نے کہا بادشاہ کو بھی تارے نہ دکھاؤں تو کہہ دینا۔ میں روزانہ آتا تھا، تلاشی کرتے تھے، کچھ پیتل میرے ساتھ ہوتا نہیں تھا جو اندر جا کے ملاتا، جاتے وقت تلاشی ہوتی تھی، لیکن جس ڈیزائن کا ہار میں ادھر بناتا تھا اسی ڈیزائن کا پیتل کا گھر میں بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ جو دودھ لے کر آئی تھی یہ میری بیوی تھی، اور اس دودھ کے مٹکے میں وہ پیتل کا ہار میں نے ڈال کے اس کو بلایا تھا۔ جب آئے تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سونے والا اندر رکھ کے پیتل والا نکال کے آپ کو دے دیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب تک اللہ کا خوف نہ ہو دنیا کی کوئی حکومت کسی کو گناہ سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب بدقسمتی سے ہماری حکومت نمازوں سے روکتی ہے، کرونا آ گیا، اب گناہ سے نہیں روکتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ کبھی ہمیں ڈی ایس پی صاحب بلاتا، علماء کو جیسے ابھی بلاتا ہے، کبھی ہمیں دفتر میں بلا لیتا کہ جی سرکاری طور پر اعلان ہے کہ اذان کے بعد کوئی دکان کھلی نظر نہیں آنی چاہیے۔ کاش کسی دن ایسا اعلان بھی آ جاتا، کاش کسی دن یہ بھی اعلان ہوتا کہ بازار میں کوئی عورت ہمیں نظر نہ آئے۔ لیکن وہاں کے لیے قانون نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ مسجد میں فاصلے رکھنے ہیں۔ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک کا یہ خوف نکل جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور میرے دوستو جتنی غفلت میں گناہ ہم کر جاتے ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والا باہر سے کوئی نہیں آئے گا کہ جس گواہ پر ہم جرا کریں۔ روز قیامت ہماری ان گناہوں پر، زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا ہے، 4 گواہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے اگر ان گواہوں کو ٹھکرا سکتے ہو ٹھکراؤ، ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ نمبر 1، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان کے خلاف اس کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہاں پر جمعے والے دن کبھی کبھی ہمارے پاس زمینی فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے، اور قدرت کی شان صرف اتنی ہے کہ بات ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، لکھتے وہ کچھ اور ہیں۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا یہ حکومت والے کان کے کچے ہوتے ہیں۔ سی آئی ڈی والوں نے لکھا غلام اللہ خان نے حکومت کو گالی دی، یہ حکومت کتے کے بچے ہوتے ہیں۔ بھائی اس نے لکھا تھا کان کے کچے ہوتے ہیں، اور لکھنے والوں نے کان کے کچے کو کتے کا بچہ بنا دیا۔ یہ دیکھو ان کا کام کیا ہوتا ہے، جب یہ لکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے لکھیں، اور مہربانی کر کے بات صحیح پہنچا دیں۔ یہ جب لکھتے ہیں تو دیکھو لکھنے کے وقت یہ بولتے نہیں ہیں کہ میں ایجنسی والا آدمی ہوں، سی آئی ڈی کا آدمی ہوں، ایف آئی کا آدمی ہوں، آئی ایم ایف کا آدمی ہوں، فلاں کا آدمی ہوں، ایم آئی کا آدمی ہوں، نہ، بیٹھ کے لکھ رہے بس۔ اب کوئی بات غلط ہوئی ہے جس سے حکومت کو یا ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی کوئی بات ہو تو جب وہ اوپر پیش کرتے ہیں تو آرڈر آتا ہے کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو وہی لوگ جو دوستی کے ماحول میں پہلے بڑی گپ شپ میں چائے پلا کر ہم سے باتیں نکلوا رہے تھے، اب آ کر پکڑ کے چھاپا مار دیا لے کے چلے جاتے ہیں۔ آدمی کہتے جی آپ سی آئی ڈی کے آدمی تھے، مجھے کچھ بولنے دیں گے؟ مول صاحب آپ نے بہت بولا، اب آپ چپ رہے، ہم بولیں گے۔
CID والے جب بولتے ہیں تو آدمی جس پر الزام ہے اس کو بولنے کا موقع نہیں ملتا. وہی بولتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے یہ ہمارے CID والے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یہ ہاتھ ہمارے دیکھو آج نہیں بول رہے ہیں نا, ہاتھ کو آپ مارے یہ نہیں بولے گا, اس کو کلاڑی مارے آپ نہیں بولے گا, غیر محرم پہ ہاتھ ڈالو یہ نہیں بولے گا, ظلم پہ ہاتھ ڈالو یہ نہیں بولے گا, چوری کرو یہ نہیں بولے گا. قیامت کے دن اللہ کہے گا اس کے منہ کو بند کر دو, اب ہاتھ بولیں گے جو ہمارے CID اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اب یہ بولیں گے اللہ انہوں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام, اور پاؤں ایک ایک جگہ بتائیں گے چل چل کے اللہ ہم یہاں پہ گئے. اب یہ اپنے پاؤں کو کیسے ٹھکرائے گا, اپنے ہاتھوں کو کیسے, ہاتھ پیر بول کے فارغ ہوئے, کان بولنے شروع کریں گے, ان کی آنکھیں بولنی شروع, یہ آنکھیں جو آج کچھ نہیں بولتی ہیں, کانٹا لگے تو آنسو بہاتی ہیں, بولتی کچھ نہیں, قیامت کے دن یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں بولیں گی. ہاتھ بولے, پیر بولے, یہ جو کھال ہے نا کھال, قرآن کہتا ہے وَجُلُودُهُمْ, اس کی پوری کھال بولنے لگ جائے گی. اس گواہی کو یہ کیسے ٹھکرائے گا, سارا اپنا جسم اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے, یہ بڑے غصے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی کھال سے پوچھے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, اے ہمارے ہاتھ, اے ہماری پیر, اے ہماری آنکھوں, اے ہمارے کان, اے ہماری کھال, سب کچھ تو میں نے تمہارے مزے کے لیے کیا تھا, تمہیں سکون پہنچانے کے لیے وہ کام کیے تھے, لیکن لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, دنیا میں تم کبھی نہیں بولے, میں تو سمجھتا رہا تم لوگ بہرے گونگے ہو, اب تم کیسے بول رہے ہو. تو پوچھے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, میرے خلاف یہ گواہی دینے کے لیے تم نے کیسے بات کی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے آگے سے کیا کہیں گے پتہ ہے, قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, کہیں گے ہم کیا کریں, وہی اللہ ہم سے بلوا رہا ہے جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے. وہ اللہ ہم سے بلواتا ہے, ہاتھ بولو, ہم اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں. دنیا میں حکم تھا بولنا نہیں ہے, صرف نوٹ کرنا ہے. دنیا میں حکم تھا صرف اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہے. ہم تمہاری موئی دنیا میں بنا رہے تھے. دیکھو یہ موئی بن رہی ہے نا, یہ ظالم اس وقت نہیں بول رہی, خاموش ہے. یہ بھی ایک مجبوری سے بنی ہے, ہمیں اس کا کوئی شوق بھی نہیں تھا. ہمارے ادھر مدرسے میں بیان ہوا, 2 علماء پر پرچہ کاٹ دیا. مولانا مشتاق صاحب بزرگ آدمی, شیخ الحدیث صاحب, مولانا عبدالکریم صاحب. پروگرام میں سرپرستی ہماری تھی, ہمیں تھانے میں بلایا گیا, بھائی آپ لوگ سرپرست کو فلحال آ جائے نا. ہم چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے والے مہمانوں نے حکومت کے خلاف کیا باتیں کی ہیں. ہم نے کہا نہیں کی ہیں. انہوں نے کہا کی ہیں. ہم نے کہا نہیں کی ہیں. کہا ہماری ایجنسی, ہماری CID کا رپورٹ یہ موجود ہے. میں نے کہا جی ہماری بھی CID کا رپورٹ موجود ہے. ہم نے تقریر ٹیپ کی ہوئی تھی, جا کے سنا دیا, اول سے آخر تک وہ بات ہی نہیں. اسی وقت پرچہ خارج کر دیا, ہمیں بھیج دیا, جاؤ بھائی ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں شوق سے نہیں, الزام کے جواب کے لیے ہر زمانے کے ساتھ مجبوریاں بڑھتی جاتی ہیں. ایسے ہی پرچے بنا دیتے ہیں. وہ ثبوت ہے بھائی, دیکھو صرف آواز نہیں, شکل ساتھ میں ہی بول رہا ہوں, دیکھ لیں یہ بات ہوئی ہے کہیں ایسی. ہاں جو حق بات ہے نا وہ آپ ہمیں اوپر لٹکا بھی دے تو ہم کہہ دیں گے, لیکن جو کی نہیں ہے سرے سے تو خیر. قالوا انطقنا اللہ, اس اللہ نے ہمیں بلوایا جو اللہ ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے. ہاں بابو کوئی جواب ہے اس کا؟ بندہ چپ. دوسرا گواہ لے آؤ. زمین کے جس ٹکڑے پر تو نے یہ کیے تھے, یومئذ تحدث اخبارہا, وہ زمین پورا ایک اخبار بن کر نوائے حیات سامنے آ گیا. اس جگہ میں, اس موقع پر, زمین کے اس ٹکڑے پر یہ گناہ اس نے کیا ہے. اے بندے ٹھکرا سکتے ہیں اس کو؟ کیا جواب ہوگا؟ تیسرا گواہ, یہ جو یہاں بیٹھے نا کرامن کاتبین, انہوں نے جو رجسٹر تیار کیا ہے وہ رجسٹر بندے کو دیا جائے گا. اقرا کتابک, اسٹڈی کر, مطالعہ کر. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا,
آج تیرے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسا عمل جو تو نے نہ کیا ہو میرے فرشتوں نے لکھ لیا بتا دے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم میں نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان پریشان، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہے گا اے ہمارے رب نہ میرے کسی چھوٹے گناہ کو اس کتاب نے چھوڑ دیا ہے، نہ کسی بڑے کی عمل کو۔ تو اس لیے میرے دوستوں، جو آج غفلت میں جو ہم سے سال گزر گیا اور اس کے اندر جو نافرمانیاں اگر ہم سے ہو گئی ہیں، یہ ہماری بھول ہے کہ سال میں جو ہو گیا ہم بھول گئے۔ ہم نہیں بھولے، 2020 کا ہمارا سارا ریکارڈ اپلوڈ ہو کر تیار ہے، قیامت کے دن صرف چلایا جائے گا، قیامت کے دن جاری کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے 2020 کے اعمال ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں، قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، اگر اللہ یہ فرما دیتے 2020 کے گناہ بخشوانے ہیں تو 2021 ایسے گزارو، ایک سال اور دیتا ہوں، ایسے گزارو کہ اس میں ایک سیکنڈ بھی نافرمانی نہ ہو، پھر 20 کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ شرط مشکل تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، پھر ختم۔ فرمایا اگر تم نے 2020 کے اس پچھلے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کروانا ہے، اس ریکارڈ کو صاف کروانا ہے، تو ایک سال چھوڑ، تو سچے دل سے کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ سچے دل سے تو یہ بات کرتے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہے، اتنا کہہ دے سچے دل سے، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر۔ 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں اس پر۔ حدیث قدسی کتنی قسمیں؟ ان وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی بلند و بالا ذات کی قسم، اپنے عرش کی قسم، 5 قسمیں، مجھے اپنی عزت و غیرت کی قسم، تو سچے دل سے کہہ دے اے اللہ پچھلے میرے سامنے ہیں، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، سچے دل سے معافی مانگ۔ ایک آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر گرا، مجھے اپنا رب نہ کہنا تیرے سارے گناہوں کو صاف نہ کر دوں۔ اور ایک اور حدیث سنے، ترجمہ کر کے بات ختم کروں۔ فرمایا صرف تیرے گناہ، ویسے روزانہ ہر جمعے کو ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 2-4 منٹ آج اوپر ہو جاتا آپ ہمیں معاف کر دیں، تو معاف نہیں بھی کریں گے، میں تو اپنے ٹائم پہ اتروں گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مجرم ہو نا، مجرم، علاقے میں چوری ہو جائے، چور نہ ملے تو پولیس والے اس علاقے کے مشہور چور جو پہلے سے مشہور، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چلو جب تک نہیں مل رہا تب تک اس کو تو اٹھاؤ نا۔ عدالت میں لے گئے، قدرت کی شان، اس چوری میں جس چور کو لے کر آئیں، یہ چور ضرور ہے مگر اس چوری کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو عدالت کہتی ہے اسے باعزت بری کر دیا۔ تو پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے باعزت بری تو ہو گیا، پر تیرا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، پھر کبھی کوئی معاملہ ہوا تو ہم آئیں گے، جانا، ریکارڈ تو ہے نا تھانے میں، اس کیس سے بری ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں صرف اس کی گناہ کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس ریکارڈ کو جو فرشتوں نے تیار کیا ہے، فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا کر صاف کر دیتا ہوں، تاکہ فرشتے یہ نہ کہیں تیرا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہوں کہ میرے بندے کے گناہ بھول جاؤ۔ تو اس لیے میرا رب بہت کریم ہے، میرا رب بہت مہربان ہے۔ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر اور عزم کریں۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے 2021 کس نے پورا دیکھنا ہے، کس نے پورا نہیں دیکھنا ہے، کس نے قبر کی وادی میں اترنا ہے اور کس نے زمین کے پیٹ میں رہنا ہے، کس نے زمین کی پیٹھ پہ چلنا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن عزم آج سے کر لے کہ اے اللہ اس بڑے مجمع میں سب میرے ساتھ دہرائیں، ہم سے جو غلطی ہو گئی اللہ صدق کے دل سے تجھ سے، اے اللہ ہماری توبہ ہے، بولے اے اللہ ہماری توبہ ہے، اے اللہ ہماری توبہ ہے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ یا اللہ اگر انسان کمی کوتاہی سے ہو جائے تو اے اللہ تو اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ ہے سال منانے کا، اپنے خطاؤں کی معافی مانگے، کسی کا کوئی حق ہے تو اس حق کو ادا کرے، کسی پر ظلم ہوا ہے تو ظلم کی معافی مانگے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک مجھے آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس زندگی پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔